شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ ہارر سٹوری لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اسپین کے رہنے والے ایک شخص جس کا نام مبین تھا، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مبین کہتا ہے 2006 کی بات ہے، جب میں اسپین بارسلونا میں شفٹ ہوا تو شروع میں میرے وہاں پر ایک دوست رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں ان سے ملتا جلتا تھا تو ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیوی بچے پاکستان بھیج دیے اور مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ کچھ ہفتوں کے لیے آپ کو میرے گھر پر رہنا پڑے گا، میں بھی پاکستان جا رہا ہوں۔ قریباً 6 ہفتے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وہاں پر سٹے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دوست تھے، میں نے ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ وہاں پر پاس ہی میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا، وہاں پر میں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ 6 ہفتے گزرے لیکن میرا دوست واپس نہیں آیا۔ میں نے بہت دفعہ اسے فون کرنے کی کوشش کی، اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، میرے پاس ان کے کسی ریلیٹیو کا بھی نمبر نہیں تھا۔ اسی پریشانی میں کچھ دن گزرے تو پاکستان سے کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ وہ پاکستان گجرات کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مبین ہیں؟ میں نے کہا کہ جی میں مبین ہوں۔ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو آپ کا دوست تھا وہ پاکستان میں، ان کی پاکستان میں کچھ دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان کا مرڈر ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں پر میرا ایک دوست ہے جو میرے گھر پر رہتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ وہ جو ان کی دشمن ہیں ان کی یہاں پر بھی اپروچ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر بھی آئیں۔ میں نے جب یہ بات سنی میں تو بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا۔ میں واپس آیا، میں نے اپنے باس سے بات کی کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ میں جہاں پر رہتا تھا وہ جگہ میں نے خالی کر دیا، وہاں پر کچھ مسئلہ تھا۔ تو باس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں جگہ پر ایک میرے کچھ فلیٹس ہیں وہ بھی خالی ہیں، تو تم وہاں پر جا کر وقتی طور پر رہ لو، لیکن وہ جگہ ذرا شہر سے دور ہے۔ اب مجھے تو رہائش کی ضرورت تھی ہی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رہ لوں گا۔ میں نے جب اس جگہ کا وزٹ کیا تو ایک تنگ سی گلی میں 4 فلیٹ تھے، اور وہ 4 فلیٹ جو تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں وہ بڑے پرسرار اور پرانے سے لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک فلیٹ رہنے کے قابل تھا۔ خیر میں وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ وہاں پر مجھے اس علاقے میں وہاں پر کچھ لوگ اور رہتے بھی تھے، لیکن ان سے کچھ انٹریکشن نہیں ہوا تھا، عجیب سے لوگ تھے، کوئی ملتے جلتے بھی نہیں تھے۔ ایک دفعہ میں کام سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات ایک بزرگ شخص سے ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے مسجد سے، تو میں نے جب ان سے اسلام دعا کی تو پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے ہیں۔ میرے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں نیا ہوں اور یہ جو یہاں پر گلی میں فلیٹس ہیں ان میں رہتا ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ بات سنی وہ بڑے حیران ہوئے، ان کا چہرہ جیسے عجیب سا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، سنبھل کے رہنا۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ خیر کرے گا۔ یہ لفظ انہوں نے کئی 3 بار کہا اور وہ چلے گئے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اسی رات کی بات ہے، میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ٹی وی چلنے کی آواز کہیں اور سے بھی آ رہی ہو۔ میں نے جیسے اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کیا تو وہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور میں نے جیسے چل پھر کر وزٹ کیا تو وہ آواز میرے ساتھ والے فلیٹ سے آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ فلیٹس تو خالی ہیں، پھر یہاں سے آواز کیسے آ رہی ہے۔ ابھی میں نے آ کر اپنا ٹی وی بند کیا تو مجھے وہاں سے لوگوں کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو باس نے یہ کہا تھا کہ یہ چاروں کے چاروں فلیٹس خالی ہیں اور باقی کے تو اتنے خستہ حال ہیں کہ جب تک ان کی رینوویشن نہیں ہوگی وہاں پر رہ نہیں سکتے، تو پھر یہاں پر کیسے کوئی آ گیا ہے؟ میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہاں پر کون آیا ہے۔ میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا، میں نے وہ جس فلیٹ سے آوازیں آ رہی تھی اس پر دستک دی، 2 سے 3 بار دستک دی کہ اندر کون ہے، کوئی ہے یہاں پر؟ آواز نہیں آئی۔ تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت کھڑے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تم کون ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ساتھ والے فلیٹ میں رہتا ہوں، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ یہ فلیٹ خالی ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ چلو جاؤ یہاں سے، ہم لوگ یہاں پر بہت عرصے سے رہتے ہیں، ہمیں تنگ مت کرو۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں واپس آیا تو پھر وہاں پر وہی شور شرابہ تھا۔ اس فلیٹ کی ساری لائٹس آف ہو گئیں، ایک دم اندھیرا ہو گیا، لیکن شور شرابہ ویسے ہی تھا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کر اپنے باس کو کال کی اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ فلیٹس خالی ہیں، وہ تو رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے یہ چاروں فلیٹس خالی ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ آئیں، میں نے بھی یہاں پر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بوڑھا بوڑھی ہے، یہاں پر بڑا ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، تو آپ آئیں ایک بار۔ میرے بہت اصرار کرنے پر جب باس وہاں پر آئے، انہوں نے مجھے وہ فلیٹ کھول کر دکھایا۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ پرسرار خالی وہ فلیٹ تھا۔ پھر وہاں پر وہ کون تھے بوڑھا بوڑھی جن کو میں نے دیکھا تھا؟ وہاں پر زندگی کے آثار بھی نہیں تھے، بہت گندی حالت تھی ان فلیٹس کی۔ سارے فلیٹ دیکھے، میں نے باس کو کہا کہ یہاں پر وہ تھے، تو باس کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس بارے میں تم نے کسی اور سے بات کی تو تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا کہ یہ کیا مصیبت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو بابا جی مجھے ملے تھے، اللہ کرے ان سے میری دوبارہ ملاقات ہو جائے تو میں ان سے پوچھوں گا، وہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایک دن میں کام سے جلدی آ گیا، ان کے انتظار میں اسی جگہ پر رک گیا۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہے تھے، میں نے انہیں بلایا، سلام دعا کیا اور یہ کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کچھ ٹائم مل جائے تو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں انہیں لے کر ایک کیفیٹیریا میں آ گیا، وہاں پر میں نے ان سے بات چیت کی تو وہ کچھ پہلے خوف زدہ ہوئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو فلیٹس ہیں، پہلے میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، میں ان کا کیئر ٹیکر تھا، یہ آسیب زدہ ہیں، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ رات ہوتے ہی یہ پرسرار پرانے فلیٹس جو ہیں ان میں جنات زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ شور شرابہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ جب میں نے باس کو یہ بات بتائی تھی تو اس نے مجھے جھوٹے کسی کیس میں جیل میں کروا دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ کوئی یہاں پر آئے نہ۔ تو جب اس نے مجھے جیل میں کروایا تو میں نے اس سے سوری کی اور یہ کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے مجھے جیل سے باہر نکلوا لیا اور میں اس جگہ پر کسی اور جگہ پر رہنے لگ گیا۔ میں نے یہ کہا کہ وہ مجھے بھی دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں کام سے نکال دوں گا، تو مجھے ان بابا جی نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، تمہارا تو یہاں پر کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، یہ تمہیں بھی کسی چیز میں اندر کر دے گا۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ آسیب زدہ فلیٹس کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ جو فلیٹس ہیں یہاں پر کچھ عرصہ پہلے اس کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور وہ ان کا جو ایک آدمی تھا وہ کالے جادو میں ملوث تھا، وہ کالا جادو کرتا تھا، ان کالے جادو کے ذریعے یہاں پر جنات آئے، اسے کوئی عمل جو تھا وہ الٹ ہو چکا تھا اور وہ انہی فلیٹس میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جگہ سیل ہو گئی، بہت عرصہ یہ جگہ سیل رہی، لیکن پھر یہ جو آنر ہے اس نے اس جگہ کو کلیئر کروا لیا اور اب یہ یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، 10 سال سے خالی ہے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا، میں نے راتوں رات اپنا سامان اٹھایا اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ پھر میں بارسلونا کہیں اور شفٹ ہو گیا، اب میں وہیں پر رہتا ہوں اور وہ جگہ پرسرار اور اسی طرح سے آسیب زدہ بند کھنڈر بن چکی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dashinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ نوشین ڈیلی روٹین کو ضرور وزٹ کیا کریں، وہاں پر میں ڈیلی ولاگنگ کرتی ہوں اور امی جان کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔